السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا جہان کی خوشی نصیب فرمائے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ساگ کی ریسپی لے کر آ گیا ہوں۔ گاؤں سٹائل کے اندر ساگ بنانے کی ریسپی ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، ویڈیو پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اور پوری ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنی ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بالکل آسان اور سمپل سی ریسپی ہے، آپ لوگ بس توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے اور کتنا اچھا ماشاءاللہ ساگ آیا ہے ہمارا۔ تو یہ پالک ہے، باتھو، اور یہ نیچے سبز پیاز چھپا پڑا تھا، یہ میں نے اوپر رکھ دیا۔ یہ سرسوں کا ساگ ہے دوستوں، چلی ہوئی، اوپر سے اچھا خاصا ساگ گرین، سردیوں کا یہی بادشاہ ہے، اور سردیوں کے اندر اسی کی گونج ہر طرف جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ریسپی ہونی چاہیے اور آپ لوگ بھی آسانی کے ساتھ گھر پہ بنائیں گے۔ دوستوں میں نے کٹنگ بورڈ رکھ لیا ہے، چھری کی مدد سے اس طرح باریک باریک آپ لوگوں نے کاٹنا ہے ساگ۔ یہ اس کی ڈنڈیاں جو ہے وہ چھلی ہوئی مجھے ملی ہیں، کسی نے مہربانی کی ہے کہ مجھے ساگ دیتے ہوئے ساتھ یہ بھی چھیل کر دے دیے۔ تو اس طرح باریک باریک آپ لوگوں نے اس کو کاٹنا ہے۔ آپ لوگ اس کو موٹا کاٹیں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ بعد میں مشکل پیش آئے گی۔ یہ سب سے پہلے ایک چیز جو ہے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو میں دوستوں سارا ساگ جو ہے وہ اس طرح کٹنگ کر لوں گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میں کتنی باریک کٹنگ کر رہا ہوں اس کی۔ آپ لوگوں نے اسی طرح باریک باریک کٹنگ کرنی ہے۔ چھری کا بھی آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو کٹ نہ لگ جائے۔ میری تو عادت ہے اتنی سپیڈ سے کام کرنے کی، کیونکہ میرے پاس کام کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو جلدی جلدی کاٹ کے صبح صبح ہی چڑھا دیتے ہیں، باقی کا کام پھر سارا دن میں چلتا رہے گا۔ یہ کٹنے کا کام تو دوستوں میں کر رہا ہوں، تو آپ لوگ جو ہے مہربانی کر کے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور لائک اور کمنٹ تو آپ لوگ لازمی کیا کریں۔ چلو سبسکرائب میں آپ لوگوں کو نہیں کہتا کہ آپ لوگ جو ہے اتنی مشقت کریں۔ دوستوں باتیں جو ہیں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی۔ ساگ میں نے کاٹ لی ہے، پالک اور باتھو اور پیاز پڑا ہوا ہے، تو ساگ کاٹ کے میں نے چولہے کے اوپر چڑھا دیا، دھو کر اچھے سے 4 سے 5 پانی میں نے اس کے نکالے ہیں، اس کو چڑھا دیا تھا، اور اس کے بعد سبز پیاز میں نے کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ آپ لوگوں نے بس یہ توجہ سے مثالیں دیکھنی ہیں۔ سبز مرچیں ایڈ کی ہیں میں نے 8 سے 10۔ اس کے بعد میں نے ایک گٹھی جو ہے وہ باتھو کی ایڈ کر دی ہے۔ یہ لہسن تھا میرے پاس چھلا ہوا، یہ ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد دوستوں میں نے پالک جو ہے وہ کاٹ کے اچھے سے دھو لی ہے۔ مسالے اس کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں دوستوں، کٹی ہوئی مرچیں، پیسی ہوئی مرچیں، اور تھوڑی سی ہلدی اور نمک حسب ضرورت میں نے ایڈ کی ہے۔ آپ لوگ جو ہے نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں گے۔ یہ میرے پاس 5 سے 7 کلو تقریباً ساگ تھا، تو میں نے اس حساب سے نمک مرچیں ایڈ کی ہیں۔ آپ لوگ اگر کم بنا رہے ہیں تو آپ لوگ نمک مرچیں اپنی ضرورت کے حساب سے ڈالیں گے۔ جیسے جیسے ساگ دوستوں نیچے چل ہوتا جائے گا، میں پالک بھی بعد میں ایڈ کرتا رہوں گا۔ جی تو دوستوں 3 سے 4 گھنٹے تقریباً میں نے ہلکی آنچ کے اوپر ساگ پکایا ہے۔ اب اس کو گوٹا لگانے کی باری آ گئی ہے، تو میں نے ایک بندے کی مدد لی ہے، اس کو میں نے کہا ہے کہ اس کو پکڑ کے رکھے، میں اس کو گوٹا لگا لیتا ہوں۔ تو مکی کا آٹا دوستوں میں نے تقریباً 2 کپ چائے والی جو ہے تقریباً میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے تھے۔ اس کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے، اچھے سے گوٹا لگاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تڑکا بھی دیکھنا ہے کس طرح لگتا ہے۔
3 سے 4 منٹ دوستوں لگیں گے، اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کے پاس جوسر مشین ہے یا کوئی اور چیز، تو اس کے اندر اس کو باریک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں گاؤں سٹائل میں آپ لوگوں کو ساگ بنانا سکھاؤں گا، تو یہ بالکل عین ہی گاؤں والا سٹائل میں نے اپنایا ہے۔ تو دوستوں گھوٹا لگانے کے بعد میں دوبارہ سے کچن کے اندر آ گیا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ساگ اچھے سے میش ہو چکا ہے، تو اس کو آنچ کے اوپر میں نے تھوڑا سا رکھا ہے۔ اس کو مزید میں ادھر کوشش کروں گا، تھوڑا بہت جو ہے رہ گیا ہے، اس کو ادھر گھوٹا لگا لیتے ہیں، ساتھ ساتھ گرم ہوتا رہے گا۔ ٹھنڈے ساگ کو آپ لوگوں کو کبھی بھی گھوٹا نہیں لگانا، گرم گرم ساگ کو گھوٹا لگائیں گے تو آپ لوگوں کا ساگ میش ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ساگ موٹا کاٹ لیا تو پھر ادھر آپ لوگوں کو مشکل پیش ہو جائے گی، جو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس کی کٹنگ جو ہے وہ آپ لوگوں نے باریک کرنی ہے۔ یہ تو دوستوں گھوٹا لگانے کے بعد ساگ میں نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ تڑکا تیار کر لیتے ہیں۔ تڑکے کے اندر دیسی گھی ایڈ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے پاس دیسی گھی گھر کے اندر کھانے کے لیے کافی مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے، تو کوشش میں کرتا ہوں کہ دیسی کھانے، دیسی چیزوں کے اندر اور دیسی گھی کا استعمال کرتا ہوں، جو بہت مزیدار بنتا ہے۔ ایک میں نے بول رکھ لیا دوستوں، اس کے اندر ساگ اس طرح ڈال دیں گے دوبارہ سے گرم کر کے، تو اسی کے اوپر ڈالیں گے تڑکا۔ تو گھی کے اندر میں نے پیاز اور لہسن چوپ کیا ہوا ایڈ کر دیا تھا۔ جو میرے پاس گرین پیاز تھا، گرین پیاز میں نے کاٹ کے ڈال دیا۔ یہ سبز دھنیا اور گرین جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں پیاز کی، وہ میں نے کاٹ کے، سپرنگ انین کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں لوگ، مجھے انگلش تو اتنی نہیں آتی، تو اوپر ڈال دیں گے مکھن۔ مکھن کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دوستوں دوں گا، گھی بنانے کی، اور گھر پہ آپ لوگ فارغ رہ کر کس طرح یہ کاروبار کر سکتے ہیں، اس کی ریسپی جلد آنے والی ہے۔ تو ادھر لہسن اور پیاز جو ہے دوستوں براؤن ہو چکا ہے، اس کے اندر ایک چٹکی میں نے کٹی ہوئی مرچیں ڈالی ہیں اور 2 سبز مرچیں جو ہے کاٹ کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں۔ تو تڑکا دوستوں تیار ہو گیا ہے، یہ ساگ کے اوپر ڈالیں گے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ امین۔